جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم شک میں اس چیز سے جو اتارا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ کوئی صورت اس کی جو مثل ہو، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور بلا لو جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو اللہ کی جگہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پس ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے۔ صداقت کتاب کہ قرآن کی سچائی پر دلیل ہے، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو اس سے عاجز آ گئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، جو دعویٰ ہے کہ تم خالق مالک رازق جب اللہ ہی کو سمجھتے ہو تو انتہا درجے کی تعظیم کے لائق اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی ایک مثل اس کی لاؤ۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اکثر زندگی جو ہے جنگل میں گزاری ہے، بکریاں چراتے ہوئے اور یہ کام کرتے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد یکا یک اس کی زبان اقدس سے ایسا کلام اترتا ہے، نکلتا ہے، جو دنیا کے تمام فصیح بلیغ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس سے عاجز آ جاتی ہیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی کتاب کے علاوہ اور جو ہے اس کی دلیل سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں چیلنج کرتا ہے قرآن۔ ایک بات میری غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوئی آدمی ایسا چیلنج کرتا ہے جس کی کوئی وقت نہ ہو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی وقت نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ نعوذ باللہ کوئی وقت نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ بات اس طرح ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ انہوں نے اس تاریخ کو مٹانے کے لیے بڑا مشکل ترین راستہ اختیار کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کیا، جنگیں لڑی، بچے یتیم کرائے، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور بڑی بڑی یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو اس سے کیا نہیں یہ بات نکلتی کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے۔ اس تاریخ کو مٹانے کے لیے مشکل ترین راستہ یہ لے جاؤ بھیا، فی الحال گر نہ جائے، اس کو مٹانے کے لیے مشکل ترین راستہ اختیار کرتے ہیں کہ رقم بھی لگاتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں، بڑے بڑے مارے بھی جاتے ہیں، ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، پورے قبائل کو پورے کو جمع کرتے ہیں، کبھی غزوہ بدر، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے باوجود آسان سا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آسان سا راستہ اختیار کریں۔ پہلے فرمایا کہ قرآن مجید کے برابر لاؤ، پھر اس کے بعد کہا کہ 10 صورتیں لاؤ، اس کے بعد فرمایا چلو ایک صورت لاؤ، اس کے مقابلے میں ایک صورت لاؤ۔ دیکھیں اگر آپ غور کریں
تو قرآن آج بھی معجز ہے۔ آج آپ قرآن مجید کی کوئی صورت لے لیں، کوئی ایک، جو آپ کی مرضی ہے، کوئی صورت ایک لے لیں، اور اس صورت کا کہ کروڑوں انسان، لاکھوں انسان، ہزاروں انسان، اس کو کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جو پڑھ نہ رہے ہو، اوریجنل طریقے پر یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور بار بار پڑھے جاتا ہے، ہزار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ حیثیت کس کتاب کو ہے؟ یہ جس کی عبارت پوری یاد کی جائے، جس کو روزانہ لاکھوں کروڑوں انسان پڑھے۔ وہ صرف کمپیوٹر نہیں ہے، صرف سم نہیں ہے، صرف جو ہے کہ ریل نہیں ہے، بلکہ اوریجنل طریقے پر پڑھتے ہیں، آپ خود پڑھتے ہیں۔ تو اس صرف یہی کر لو، قرآنً عربیًا لعلکم تعقلون، یہ قرآن عربی زبان میں بار بار ہزار بار پڑھے جانے والا ہے، عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو اس کے مقابلے میں نہ کوئی حدیث ہے جس کو اتنا پڑھا جاتا ہو، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کی فصاحت بلاغت پر آؤ تو یہ سب سے آگے نظر آتا ہے، اس کے فصیح بلیغ کلام اس کی قسم کا نہیں ہے۔ اگر اس کے ماضی کے واقعات کی طرف آؤ تو ساری تاریخیں گم ہو جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام یوں پیدا ہوئے، یوں واقعہ ہوا، یوں ہوا، آگے چل رہا ہے۔ اگر آئندہ زمانے کے لیے پیش گوئی کی طرف آئے تو ایک پیش گوئی جھوٹی نہیں ہوتی، کہ بالکل جوں کی توں سچی ہوتی ہے۔ اگر نسخہ عمل کہ ایک شاد کا قطرہ گرا، اس پر مکھی بیٹھی، مکھی پر جو ہے بلی جھپٹی، بلی پر کتا جھپٹا، اور اس نے ان کو مار دیا۔ مالک نے 20 سال تک لڑائی لگی رہی، جنگ بسوس، 20 سال تک سینکڑوں انسان قتل ہو گئے اس ایک شہد کے قطرے گرنے سے۔ گھوڑا دوڑانے پر، پانی پلانے پر، صرف ایک دوسرے کو دیکھنے پر اتنے قتل عام، اتنی بدامنی تھی۔ ان کو امن کا پیغام قرآن نے دیا کہ یمن سے عورت چلتی ہے، شام تک جاتی ہے، زیور پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی اس کی عزت کا دشمن ہے اور نہ کوئی اس کے مال کا دشمن ہے، اکیلی چلتی ہے۔ قافلے کے قافلے ڈھونڈ گئے لیکن یہ اکیلی چلتی ہے۔ دیکھیں یہ نسخہ امن کون سی کتاب میں ہے؟ اگر آئین پیش کیا جائے تو اس جیسا آئین جب سے نبی پاک زبان اقدس سے نکلا ہے 1400 سال ہو گئے ہیں، اس کی ایک شک میں، ایک دفعہ میں ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی، اور نہ قیامت تک پڑے گی۔ یہ ہر لحاظ سے معجز ہے۔ دیکھو آپ اور چھوڑ دیں، ہزاروں کی تعداد میں صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگ پڑھنے والے ہیں، حفظ کرنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے، تفسیر پڑھی جا رہی ہے، معنی سمجھایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک قرآن ہے۔ تو اس جیسا اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولانا منظور نعمانی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یورپ میں گئے تو وہاں بڑے بڑے عیسائی تھے، عربی زبان والے تھے، یہ منجد بھی ایک عیسائی نے لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا مقابل کوئی نہیں لا سکتا؟ نے کہا بالکل میرا بھی یہ خیال ہے۔ کہتا ہے یہ کیسے؟ کہ تجربہ کر لیتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں کہ ایک بڑی وسیع جگہ ہے، ان کے بارے میں آپ جملے پیش کریں۔ کسی نے کہا اِنَّ جہنم لوسیع جداً، کسی نے کہا اوسع من کل شیء، کسی نے کہا مشاء الا جہنم الوسیع، اس قسم کے جملے ہوتے رہے، پڑھتے رہے۔ سب نے جب پڑھ لیا اس نے کہا میں پڑھوں؟ اس نے کہا ہاں۔
یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، سب اشش کر اٹھے کہ ہم اس قسم کا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، حدیث میں آیت آ جاتی ہے، بالکل زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ وہ بھی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہے اور یہ آیت بھی نبی کی زبان اقدس سے نکلی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑی ہے۔ جو لوگ عربی معنی نہیں جانتے، وہ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں تو قرآن مجید کو اسی طرز کے ساتھ پڑھا جائے جس طرح کہ اترا ہے، اور بڑی لے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اس کا جی نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیں، جی چاہتا ہے کہ لگے رہے۔ یہ ایک اس کو معنی نہیں آتا، لفظ نہیں آتے۔ دیکھو جس کو پشتو نہیں آتی 5 منٹ کو سامنے پشتو بولو کتنا تنگ ہو جائے گا، انگلش نہیں آتی 5 منٹ کو انگلش کی بات کرے کتنا تنگ ہو جائے گا، اور یہاں اس کو تنگی نہیں ہے۔ کتنے تراویح پر لوگ وہ پیچھے ہوتے ہیں، حافظ صاحب تھوڑی سی کمی کرے، کسی لفظ کی کٹنگ کرے، کوئی لفظ صحیح سمجھ نہ آئے تو فوراً بول اٹھتے ہیں، یار ذرا آرام سے پڑھو، ہمیں لفظ نہیں سمجھا۔ اس کو پتہ ہو کہ کیا مطلب ہے، مطلب پتہ نہیں۔ اس کا رخ اتنا زیادہ ہے کہ اس لیے اس کے جو ہے نا نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن مجید کا صرف یہ چیلنج نہیں ہے اس کے مقابلے پیش لاؤ، یہ چیلنج نہیں ہے، بلکہ یہ چیلنج ہے کہ تم قیامت تک اس کی ایک صورت کے مقابلے میں کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی پیش کرے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ قرآن مجید کی مثال لاؤ، ہو سکتا ہے روزانہ سالوں کے بعد اس کے بعد یہ جھگڑا اور تنازع ہو اور وہ آ جائے، نہیں، بلکہ نہیں لائی۔ ایک عربی تھا، سرداروں کے پاس گیا کہ میں نے ایک صورت بنائی ہے، آؤ چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ چلتے ہیں، اور اب وہاں جا کر ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ وہ روزانہ کہتا ہے ایک صورت مثل لاؤ، میں لے آتا ہوں۔ اس نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، تو ہمیں سناؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میں سناتا ہوں تمہیں، پھر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اس نے کہا الفیل و ملفیل، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی طرح نقل، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وانف کثیر، یہاں تک وہ ہنسنے لگے سارے۔ کہتا ہے کہ یہ تو ایک کلام پڑھنے کے قابل نہیں ہے، یہ پیش کرے گا ادھر۔ القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ جو ما ادراک ملقاریہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو ما ادراک ما لیلۃ القدر یا ما ادراک ما آگے کوئی پیش کی جاتی ہے جو چیز، یا وہ ہولناک منظر ہوتا ہے یا عظیم الشان چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں القاریہ تو ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی کون ہے؟ جو ہر ایک چیز کو ہلا دے۔ وہ اس کو کیا آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسے ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کی گالوں کی طرح، روئی کی گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے۔ دیکھو کتنا ہولناک منظر پیش کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ عظیم الشان چیز ہے۔ اور وہ کہتا ہے ہاتھی، آپ کو کیا معلوم ہاتھی کی کیا ہے حقیقت؟ اس کی جو ناک ہوتی ہے خرطوم وہ لمبی ہوتی ہے اور اس کا دم چھوٹا ہوتا ہے، اس میں کون سی منظر آپ بات چاہیے؟ یہ کلام ہی نہیں ہے
کہتے بس ادھر رہو کہ یہ فصیح بلیغ کلام نہیں ہے پیغمبر. آپ نے فرمایا کیسے نہیں ہے؟ میں تمہاری زبان کا آدمی ہوں. کہتے ہماری زبان میں ہوزوا، اجاب، کبار یہ لفظ ہماری زبان میں نہیں ہے. قرآن مجید میں اتتخذون ہوزوا آگے آ رہا ہے، یہ کبار بھی آ رہا ہے. یہ اجاب یہ ہماری زبان میں نہیں ہے. اس نے کہا تمہارا بڑا جو بوڑھا سردار ہے اس پر تمہیں اعتماد ہے؟ وہ اگر فیصلہ کر دے فیصلہ مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتے ہیں. کہتے لے آؤ. وہ گئے اور بوڑھے کو سمجھانے لگے چچا جان، دادا جان، یہ تمہیں کبار پوچھے گا، ہوزوا پوچھے گا، اجاب پوچھے گا، تو آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، بس ہم جیت جائیں گے. آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو آپ سے سوال کروں یہ لے آئے ہیں، جو میں سوال کروں آپ اس سوال کا جواب دیں گے؟ اس نے کہا بالکل. اچھا تشریف رکھیں. بیٹھ گئے. تو اس کے بعد فرمایا تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں. اجلس قم، اجلس قم. 3-4 دفعہ سیٹ سٹینڈ کیتے تھے نا، اس کو غصہ آ گیا، وہ بڑا غصہ ہو گیا. یا محمد اتتخذنی ہزوا انی لشیخ کبار وان ھذا لشیء یاب. اگر آپ پیو کر سنو اتری ہے لفظ آ کے. سال استاد محمد نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑے بلی یا جڑے فطرت تقاضو نا، یعنی طوطے کو سورہ یاسین پڑھاؤ نا پڑھدا رہا سی، تو جڑے کو بلی تکاؤ نا حملہ کرے سی، وہ کو اپنی فطری زبان یاد آ سی، ٹی 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 کرے سی، وہ بھول وے سی. وہ کو جڑے غصہ آندے نا وہ فطری زبان تے چڑھا دیے اتری. انہاں کہ ہاں سنو چاچا ڈالا بڑا بیڑا کار کر دیتی ہے کو سمجھے دے رہے ہیں. وہ کہ بچڑا میں کہڑا پتہ لگے پھر کسی آکی کہ یہ لفظ آ کے. تو مطلب قرآن نے یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت تک کوئی آدمی اس کی مثل پیش ایک صورت کی بھی نہیں کر سکے گا. 1400 سال ہو گئے آج تک کسی نے پیش نہیں کی، نہ کسی کو جرأت ہوئی ہے. قیامت تک کیا کرے گا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا تم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ بھائی ایندھن لوگ ہوں گے یعنی اوندا بل لوگ ہو سن تے پتھر ہو سن. لوگوں نے ہاں اچھا سا ٹھیک ہے رنگ ٹھیک ہے نا، ہاں جزاک اللہ وجڑے جیونی کیوں یاد ہے غلط کیوں؟ نہیں ایک دعا نہیں بہت ساری دعائیں کہتے ہیں. بھئی تو وڈا تھی ویں و تو گبھرو بنے و تیری شادی ہوئے و تیرے پتر تھی ویں و تو جیویں. کتنے دعائیں کہتے ہیں؟ ہاں یہ سارے معذوق آپ والی امی سولوس. بسم اللہ کیا پڑھی ہوئے تو بسم اللہ پڑھی ہے شکیل فجر تک بسم اللہ پڑھی. اچھا انگریزوں کی جو یہ ہے یہ وقت نہیں پڑھنا. اچھا بھائی اے بل ساری زبان ایندھن اردو دی. جہنم دا بل لوگ تے پتھر ہو سن. لوگ تو بل بڑے سن جو کو تکلیف کیتے قصور کیتے تے پتھراں کیڑا قصور کیتے؟ انہوں نے جواب ہے کہ پتھراں کو بھا آکسی کئی گال نہیں، پتھر بھا دی وجہ تو پتھراں کو تکلیف نہ تھی سی. ایمی خود رہی ہے. دیکھو
تسا پانی ایک گھنٹہ تو 15 منٹ بول رکھو کتنے اوکھا تھی سو تے مچھی تو ودی ہوتا تے مچھی کو ایک گھنٹہ باہر چکٹھو وہ کیویں تڑپن لگ پی جتھا جتھا جی شے ہوندی اللہ اویں کریں دے پتھراں کو بھاج سٹو ہی کو فرق نہیں پوندا جو ایویں کرو ہی فرق نہیں پوندا ای واسطے وہ گرم کرن واسطے سب تو زیادہ گرم پتھراں دی بھا ہونی ہے بس اس واسطے ولی جارا اعدت للکافرین تیار کر رکھی ہے وہ کافروں کے لیے وبشر الذین آمنوا موحدین کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیکھیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان کے لیے انا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار باغات ہوں گے نہریں جاری ہوں گی باغ میں پانی نیچے ختم ہو جائے تو باغ خشک ہو جاتا ہے اس کی جڑوں تک سیم پانی نہ ہو تو باغ رہے تو لہلاتا ہوگا اس لیے سعودیہ میں ہم نے بڑے بڑے کھجوریں دیکھے جو خشک ہوئی پڑی نیچے پانی نہیں ہے ہم ادھر ڈیر اسماعیل خان میں یا پاکستان میں کوئی کھجور خشک نہیں نظر آئی کیونکہ نیچے پانی ہوتا ہے یعنی باغ کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے تب وہ باغ پھل پھول لائے گا ایمان کے لیے عمل صالح ہونا ضروری ہے تب ایمان پھل پھول لائے گا ورنہ یہ نظر تو آئے گی حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا تو جس طرح باغ کے لیے کھیت کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ایمان کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے دوسری سمجھے کہ ایمان جنت کی ٹکٹ ہے اور عامل الصالحات وہ گاڑی ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے اب ٹکٹ جو ہے جنت کی آپ لیں اور کسی گاڑی کی ٹکٹ لے لیں کراچی کی گاڑی یہاں ٹکٹ لیں کراچی گاڑی کی اور بیٹھ جائیں پشاور والی گاڑی پر ٹکٹ تمہیں لے جائے گی کراچی سارا سنگتی آئی تو وہ کراچی چوڑے ملتان آئی ریل گاڑی تے روڑی دے اسٹیشن تے جو اترے نا تے وہ گڈی رل مل گئی سی چل دیا وجہ جڑی انہیں ویدی پہ ان چڑھ بیٹھے یہ تلے بیٹھے اتنے ستے پائن برتھ والے انہیں آگے کتنا ٹائم رہ دے یار وہ کراچی دا انہیں کے بعد 2.5 گھنٹے رہ دیں حیدرآباد پہنچ گئی ہے تے ہوں 2.5 گھنٹے بعد کراچی پہنچ بس یہ آدھے کمال ہے سائنس دی کتنی ترقی ہے جڑے تلویں آدمی بیٹھے وہ ملتان ویندے پین جڑے اتلے ستے پین وہ کراچی ویندے پین ڈبا ہی کوئے کیا ترقی ہے وہ چاچا بیٹھے آخر میں ملتان بج رہے تو بات گڈی تک پیچھو تو کراچی ویندی پی تو اوکے نہیں یہ کیوں میں کراچی جو بیٹھا ہوں اتنے گھنٹے تھی گئے اجڑ کراچی ویندی پی والا وہ کہ چاچا لتھا ہی ہاں میں کتنے کہ غار روڑی تے روٹی کھڑا لتھا وہ کے بعد گڈی تبدیل تھی گئی یہ ایمان والے کو آدھے جڑی تو گڈی تبدیل تھی وجہ نا عامل السیئات والی گڈی تے چڑھ وجو نا وقت جنت ہی بڑے دیر نہ پہنچو والد کے ولا بھی چھتے برس ہو یہ مطلب ہے کہ 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا اتنے 100 سال وہ اصل میں گاڑی غلط پر بیٹھ گیا عامل الصالحات کی گاڑی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عامل السیئات کی گاڑی ہے شیطان کے کرتوت اب شیطانی گاڑی پر بیٹھ جائیں اور جنت جا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا کہ ترکیہ جو ہے نا ترکی یہ جو ہے نا سعودیہ کے بالکل شمال میں ہے یہ آدمی شیخ سعدی جا رہے تھے عمرے کے لیے احرام باندھ کر ایک دیہاتی جو ہے عمرے کے لیے احرام باندھ کر وہ ادھر جا رہا کدھر جا رہے ہو
کہتے عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے تم نے راستہ تو غلط لیا ہوا ہے۔ کہتے اللہ پہنچا دے گا، اللہ ہمیں پہنچا دے گا، میں نے احرام باندھا ہے، پہنچ جائے گا۔ اس جو کہا شیخ سعدی فرماتے ہیں ہرگز نہ رسی بکعبہ اے عرابی، ہرگز نہ رسی بکعبہ اے عرابی، آرا کہ تو میں روی بترکستان است، کہ اے دیہاتی تیرا جڑا راہ ہے ترکی تو ویدا پئی، تو کعبے تو نہیں پہنچ سکتا، راہ غلط کی وجہ۔ یہ ایمان شیطان بہت بڑا دشمن ہے، جس کا ایمان کمزور ہو اس کی ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہو اس کے عمل پر ڈاکے ڈالتا ہے، کہ چلو ہمیشہ نہ صحیح تے کچھ دیر دے بعد وجن نہ۔ طالب علم سبق نہیں پڑھتے تھوڑے نہ تو چنگی ہو سو اپنے زیال قرآن دے طالبہ کو آدھا پہ آدھے ایک جڑے پیچھے بولی پڑھ وجے سبق نہیں پکڑنا، تو ساتھ ایک جڑے پہلے پڑھتے ہو سو تو نیک لوگ میں۔ سارے استاد سے فرمائے ہیں جڑا طالب علم مطالعہ نہ کرے نا تو مطالعہ کر کے سبق نہ پکاوے وہ دہاڑے دی روٹی انہیں تے حرام ہونی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے بھائی آج کیوں کہا دی جب 10 سال پڑھ کے کلرک بن وجے دکان چلاوے نا تو ان کر تو چنگا نہیں جو سکول ہی 10 سال رہ وجے ہاں تو وہ دکان چلاوے آتے بن وجے ہاں جب 10 سال دین دی روٹیاں لوگوں نے کھاندرا ہوئے تو وہ دین دی خدمت نہ کرے اللہ ہی کر پوچھتی تو ہزاراں آدمی پوچھتن بھائی ایسا تو انہوں کو روٹی این واسطے نہیں دیتی جو کلرک بن وجے این واسطے نہیں سی دیتی ہے بے شک کم کلرکی کرے جس کرے کرے سکول میں ٹیچر بنے دین دا کم دا کرے نا، یہ دین دا کم نہیں کرے نا، ایڈا بغیر ہوتا ہے۔ عامل صالح کل ما رزقوا منہا، جب رزق دیا جائے گا اس سے پھلوں کا رزق کہیں گے یہ وہ تو ہے جو رزق دیے گئے ہم پہلے لائے جائیں گے ملتے جلتے، ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اعتراض یہ کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا، چلو ہم مقابل نہیں پیش کر سکتے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیز کا ذکر ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایزی نہ ہوتے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کیسے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی پیدا تو کرنا درکنار، یہ بن بلایا مہمان، یہ ان کے آگے کوئی چیز اپنی حصہ اس کا لے کر چھین کر چلا جائے وہ مکھی سے واپس نہیں کر سکتے۔ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اور مکھی جو ہے اس کا پر ٹوٹ جائے تو بڑے بڑے ڈاکٹر اس کو ویلڈنگ نہیں کر سکتے، اس کا آپریشن نہیں کر سکتے، اس کا دماغ خراب ہو جائے تو مکھی کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ یہی میں جو تسا مکھی آنے تھوڑے واسطے بس چلا کا اس کو سو جڑے تھوڑے واسطے کلام ہے کہ اللہ اپنے واسطے پڑھائے، تسا ہی مکھی آنے لوگ تو تھوڑا کو مکھی دی مثال ہی نہیں ہونی، نہیں کسی دی نہیں ہونی، جیڑی شاید تھوڑی ہے تسا وہ اپنی حساب کرو نا۔ بسم اللہ۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی ہو یا اس سے اوپر مکھی کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف، جنہوں نے مسئلے کا انکار کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے مثال بیان کرنے کا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، انکار کرنے والے گمراہ، ماننے والے ہدایت یافتہ۔ اگر قرآن معیار ہے یہ ساری ہن سرے کی سمجھو ہے، قرآن معیار ہے تو اِدھے نال بہت سارے لوگ کراڑ بنتے نہیں، پتہ ہی ہوئے قرآن پیارا کہ قرآن نہیں بڑھے دا کراڑ، ان دی وجہ تو کراڑ بندے نہیں بنے دے نا، یہ کراڑ زیادہ بڑھتے ہیں مومن تھوڑے بڑھتے نہیں، پتہ ہونے
یضل بہ کثیرا، اللہ ان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، گمراہی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے بہت لوگوں کو جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے۔ قرآن بھی خود کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کے حکم کے مطابق عقیدہ رکھنا نہ رکھنا یہ کفر ہے، اس پر عمل نہ کرنا یہ ظلم ہے، فسق ہے، یہ ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ نافرمان گمراہ ہوتے ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، ای بغیر تاکہ اشہد واللہ، میں دلوں گواہی دینا کہ انتہا درجے تعظیم دلائے بھی کوئی کو نہیں تو بڑائی ہزاروں کھڑے، یہ توڑ دیتے تھے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ توڑ دیتے ہیں جس کو حکم دیا ہے ملانے کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، ہاں تو یہ آپ گمراہ نا، ایک کراڑا دا سردار ہے، وہ جڑے نہیں منے دے وہ کراڑ ہے، جڑے انہوں نے نہیں مننے دے ایک کراڑا دا سردار ہے، بس۔ ان دلائل کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، قابل تعجب ہے تمہارا کفر کرنا اللہ کے ساتھ۔ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ سب کے لیے ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اور سارے انسان، ان کے لیے حکم ہے کہ جس کو کل نفس ذائقۃ الموت ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ قیامت تک میت رہیں گے سب۔ ان میت کی ایک زندگی ہے جس کو جو میت ہونے کو ختم نہیں کرتی، وہ زندگی ہے، وہ روحانی زندگی ہے، ان میں عذاب و ثواب ہے، اور وہ ہے یہی روحانی زندگی۔ اس کو فتاویٰ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے، اور تمام دیوبند اکابرین اسی کے قائل ہیں۔ جو اس عقیدے پر نہیں ہیں وہ قرآن کے بھی مخالف ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق انکا میت وانہم میتون طبت حی و میتا، اس کی تقریر کے بھی مخالف ہیں، اور ائمہ مجتہدین کے مخالف ہیں، اور اکابرین دیوبند کے مخالف ہیں۔ والذی خلقکم، وہ اللہ ہے جو پیدا کیا ہے، تو خلق لکم، پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لیے، ما فی الارض جمیعا، سب چیزیں تمہارے نفع کے لیے ہیں۔ کیڑے مکوڑے زہریاں زہریلیاں جانور، یہ بھی جڑے نفع واسطے ہیں، انہیں جواب ہے جی ہاں نفع واسطے۔ سمجھو ذرا، یہ جو سمی مادے زہریلے مادے آ جاتے ہیں ہوا میں، اگر یہ سانپ یہ بچھو یہ نہ ہوں، زہر کو کھینچ نہ کھینچے تو تم دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ کسی جزیرے میں جب تک وہاں مکھیاں یا مچھر یا جانور نہ ہوں، زہریلے جانور سانپ وغیرہ، یہ جہاز والے اس جزیرے میں نہیں اترتے ور مر جاتے۔ یہ ساری کی ساری وہ یہ فائدے کے لیے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فلاں آدمی ایک کنویں میں گیا وہ مر گیا، دوسرا گیا وہ مر گیا، وہ اصل میں وہ وہاں گیس اس قسم میں زہریلی معدہ اس طرح پیدا ہوتا ہے، وہاں پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب یہ جب گیا تو یہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ دوجا سمجھو، عذاب دیاں ون کیاں ہیں، تاجر کو ون کی لکھا ہے وہ نا، ہاں بھئی وہ دھوکہ نہ کھاسی، انڈیٹھا سودا کرے دھوکہ کھاسی۔ یہ جو ہے نا، اگر سانپ کے کاٹنے بچھو کے کاٹنے سے تکلیف نہ ہوتی تو تکلیف کا احساس ہی نہ ہوتا۔ یہ مان لو تمہیں تکلیف ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ ڈرے گا نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی فائدے کے لیے ہیں، یہ اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ یا نمونے ہیں عذاب کے،
یا اس کے فائدے کے، زمین میں کوئی سی چیز نہیں ہے جو انسان کے فائدے کے لیے لو۔ وَهُوَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ، پھر متوجہ ہوا آسمان کی جانب، برابر کر دیے 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قدرت تام اور علم تام، پوری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اگلے جو رکوع میں سب قدرت کا ذکر ہے۔ دیکھیں ربکم قدیر، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج من الثمرات رزقا، قدرت۔ ان کنتم فی ریب نزلنا علی عبدنا، یہ قرآن کا لانا قدرت۔ جنت اور جہنم میں بھیجنا یہ قدرت ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا کہ کفر، موت، حیات، پھر موت، پھر حیات، قدرت، ہر چیز کا پیدا کرنا قدرت، یہ ساری قدرتیں جو ہے نا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگلے رکوع میں ساری قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرمایا وہ بکل شیء علیم، اب اگلے رکوع میں علم کا ذکر ہوگا۔ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں دو، یا فرشتے یا انبیاء علیہ السلام، کہ علم میں شریک ہو جائیں فرشتے یا انبیاء علیہ السلام۔ فرشتے کہہ رہے ہیں لا علم لنا، تو انبیاء علیہ السلام پہلے نبی وہ بھول گئے تھے، لہٰذا وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَهُوَ بِكُلِّ شیءٍ عَلِيمٌ یا ایھا الناس اعبدوا۔ جب قدیر بھی وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، تو عبادت اسی کو ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سمجھو ذرا، اللہ نے فرشتہ کا مشورہ نہیں کیتا بھئی بیا خلیفہ بناؤں کہ نہ بناؤں، فرشتہ آگے نہیں نہ بناؤ، نقصان ہے، یہ مانا نہیں۔ اذ قال، اللہ نے انہیں خبر دی کہ ایک تیسری مخلوق آنے والی ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ اس مخلوق کا کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد ہے فتنہ فساد خون بہانا تو جن اس کے لیے کم ہے، اگر فتنہ فساد نہیں ہے، پاکی اور حمد بیان کرنا ہے تو ہم کافی، ہم کم ہیں۔ اگر خلیفے سے مراد وہ جو ہے نا فساد، دنگا فساد ہے، تو اللہ جن کافی نہیں ہے، انہوں نے تھوڑا دنگا کیا ہے۔ اگر تسبیح تک نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، توحید بیان کرنی ہے تو ہم کافی ہیں۔ یہ تیجی گل دی سن سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ جو تیسری مخلوق ہے اس کا تعلق میرے ساتھ بھی ہوگا اور مخلوق کے ساتھ بھی ہوگا، اس خلافت والے کا میرے ساتھ بھی تعلق ہوگا علی وجہ الکمال، اور مخلوق کے ساتھ بھی ہوگا۔ تمہارا صرف میرے ساتھ تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اور بتاؤ یہ پانی کس لیے، بتاؤ یہ پھل کس لیے ہے؟ یہ کہ ان کو پیاس لگے تو کہیں کہ پانی اس لیے ہوتا ہے، ان کو بھوک لگے تو پتہ چلے کہ فلاں فروٹ اور فلاں پھل اس لیے ہوتا ہے۔ قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا آدم آپ بتائیں، کہتے جب جڑے آدمی بھوکا ہوندے نا تو وہ لوگ یہ پھل کھاندے تھے، جڑے رجا تسا ہوندے نا پانی پینے۔ اللہ نے ان کو بتا دیا آدم علیہ السلام کو، ان کو نہ بتایا، پھر امتحان کیسے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو سایہ نہیں، اللہ نے خلیفے کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے، یہ فطرت میں رکھ دیا ہے، اور فرشتوں کی فطرت میں نہیں ہے۔ یعنی فطرتی طور پر
تم خلیفہ نہیں بن سکتے کہ تمہارا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، اور جن بھی میرا خلیفہ نہیں بن سکتے ان کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ خون بہاؤ، میں نے کہا زمین میں فساد کرو، یہ زمین میں فساد کرنے والے جن ہیں اور یہ کرنے والے یہ ہیں، تو یہ دونوں کے ساتھ تعلق ہو۔ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے والے فرشتے سیدھا تو ہو سکتے ہیں، لیکن مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، اور جن جو بہر ہے سیاسی لیڈر سب وہ ان کا خالق کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے۔ سار حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ اگر تو کو منافقہ نہیں آئے تو سمجھ نہ آئے نا سیاسی لیڈروں تے لا دیا کرو، نہ ڈر، نہ بکنے والا، نہ دبنے والا، عوام کا خیر خواہ، ہمدرد، جرأت و بہادری کا نمونہ، ادھر الٹ کرو۔ یہ سب سے بڑا ڈرپوک، سر پر جھکنے والا، سب سے زیادہ بکنے والا، عوام کا ہمدرد نہیں ہے، اپنے پیٹ کا ہمدرد ہے، یہ بھی اس میں نہیں ہے، کچھ کوئی یہ وہ ہے اسلام، یہ بالکل اسلام نہیں لائے گے، اسلام نہیں ہوتا، کوئی استثناء نہیں ہے۔ ہمارے استاد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام جس طرح سورج نکلا ہوا ہے نا، اس میں شک نہیں ہے، ووٹوں کے ساتھ اسلام میں آنے کے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نہیں آ سکتا، جس طریقے سے پیچھے آیا ہے وہ آئے گا۔ ہم صرف ان کو شور بچانے کے لیے کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پہلے مولوی تھے پھر سیاسی، اور ہمارے آج کل کیا ہیں، پہلے سیاسی ہیں پھر مولوی، پہلے سیاسی نہیں، سیاست پہلے مولویت ہے۔ وَنَحْنُ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ سیاں ساکو سمجھ نہیں آندی، اے فساد کرے سنیا تے خون بہے سنیا، اساں ڈٹھی کھڑے جنہ حرامیاں کو، اساں ڈٹھی کھڑے جو توحید بیان کرنی ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت لگے رہیں گے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، سکھا دی اللہ نے آدم علیہ السلام کو فطرتاً، ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے کہ ماں کی چھاتی کو چوسو دودھ آئے گا؟ یہ فطرتاً علم ہے۔ یہ 10 سالاں دا جنے یہ بندے دا پھل کو پانی سٹ دو یہ بڑھ ویسی، تے 10 دہاڑاں دا مانج دا کٹے کو بھی سٹو تار کے والا سی، ان دی فطرت ہی ترنا ہے، ان دی فطرت ہی بڑھنا ہے، اس واسطے فطرتاً یہ نہیں ہوتا۔ ثم أَرَدَهُمْ، پھر پیش کیا فرشتوں کو، فقال انبئونی، بتاؤ بھی اسماء ہؤلاء، ان چیزوں کی حقیقت، ان کو تم صادقین۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر جو تو ہمیں سکھائے، انک انت العلیم الحکیم۔ یا آدم، انبئہم، بتا ان کو ان کے ناموں میں، جب بتایا ان کے ناموں کا فرمایا نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے، وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، ہم جانتے ہیں جو تم نے ظاہر کیا ہے کہ، اور اس کو بھی جانتے ہیں جو تم چھپا رہے تھے کہ ہم خلافت کے قابل ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرما دیا آدم ٹھہر آپ اور آپ کی بیوی باغ میں، وَكُلَا مِنْهَا، کھاؤ اس سے رغدا کھلا حیث شئتما، جہاں سے چاہو، نہ جانا اس درخت کے قریب، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جائے گوئے بار اٹھانے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس نے پھسلا دیا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، نکال دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور شیطان ہے کہ واللہ باللہ تاللہ وقاسمہما، شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں آدم تے حوا کو پتہ کو نہیں یہ پاکستان دا کوئی تاجر کھڑے تھیا، قاسمہما، میں اللہ دی قسم چاہنا
یہ شجرت الخلد تے ہمیشہ راسو اسا کو اللہ روکا یہ سویندے پہ تو صحیح بھی ایک جاڑے بات ویسو یہ واسطے کھاؤ چاہ چنگا ہے کھاؤ چاہ تو آپ کو آئی ہے اسا تا ویندے پہ تو سا کھا گئے فاخرج من ما کانا فی اسے نکال دیا وقلنا بھی تو ہم نے کہا اتر جاؤ بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور نفع ہے ایک وقت تک یہ جڑے ارواح ہیں نا انہاں دے یہ شکل ہیں جڑے انہاں دے دوجے شکل ہیں حضرت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے تے انہوں کو تعارف کرائے گئے بھی اے تھوڑا وڈا دادا آدم جڑے نا ایشو علیہ صلاح کیتی سی تے موسیٰ علیہ السلام فرمائے حدیث شریف یہاں دے یہ کیوں کھا دی چاہو درخت ابا جان درخت کیوں کھا دی وڈا اوکھا کر سٹی سب تو نہ کھاویں ہاں تے سب کو بنی اسرائیل کی اتنی تکلیف نہ کرنی پویا اچھا کون ہے تو میں موسیٰ ہاں میں کو تک کو پتہ لگے میں کو اللہ نے کتاب لکھی ہے تورات انہیں کیسے لکھی ہوئی ہے انہیں یہی کہ انی جائل فی الارض خلیفہ میں زمین خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اچھا اے نسا اللہ بناونا زمین ہی چاہتا ہے تو جنت ہی کیوں بھیج دیتے سی ان دی نکلن دی صورت کیڑی ہے نسا نکل یہ صورت ہے میں بھول ونجا تو لگا ونجا کہا گنا بھائی کیڑی صورت ہے یہ صورت ہے آدم اگر دعا کو سارے کو نہیں تھے یہ کہیں تو تو بھول گئے وے یہ جنت کو پاکستان بنا رہے سنے جنت کو جنت راونا چاہتے ہیں شرطہ نال جڑا آسی لا لاغبن فیہا ولا تاسیما نبی پاک فرمایا کہ ڈاڈا جڑا ہے جیت گیا اپنے پوترے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے جنت میں نبی حضرت آدم اور حوا کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہاں تربیت حاصل کریں انگریزی ٹریننگ کریں وہ ٹریننگ کی جگہ تھی ٹریننگ کی جگہ کام کی جگہ زمین ہے انی جائل فی الارض خلیفہ ٹریننگ کے لیے وہاں گئے تھے کہ وہاں جا کر اب بھول گئے یہاں نہ بھولنا یہ خیال رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اگر ہدایت آئے جو توبہ داری کرے گا اس پر خوف نہیں ہوگا نہ غمگین ہوں گے جن میں کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل بس ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ قدرتیں ہیں وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے فرشتے بکل شیء علیم نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام بکل شیء علیم نہیں ہیں اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم عبادت کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب جس نے پیدا کیا ہے اس کو انتہا درجے کی تعظیم کے لائق سمجھو یا بنی اسرائیل عام خطاب کے بعد خطاب خاص یا بنی اسرائیل اے نبی بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے اوفوا بعہدی تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ تم مقتدیوں سے اے امامو اے خطیبو تم اپنی مقتدیوں سے اے پیرو تم اپنی مریدوں سے اے استاذو تم اپنی شاگردوں سے نہ ڈرو اے عوام تم بتوں سے نہ ڈرو قبروں سے نہ ڈرو مقتدیوں سے نہ ڈرو اور تم اپنے مریدوں سے نہ ڈرو شاگردوں سے نہ ڈرو خاص کر مجھ سے ڈرو یہ حکم دیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ یہاں 10 احکام دیے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ نے اے نبی زادو 4,500 نبیوں والی قوم یہ ہیں نبی زادے بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں اسرائیل کے اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہلا حکم
آمنو بما انزلتو، یہ پہلا حکم، آمنو بما انزلتو، مانو جو میں نے اتارا ہے۔ دوسرا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تیسرا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھا وارکعوا مع الراکعین، جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ پانچواں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ پانچ کام کرنے کے، کہ پانچ کام کرے۔ پہلا کام عقیدے کے بارے میں ہے کہ عقیدہ رکھو جو میں نے اتارا ہے قرآن کا، اور چار عملی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مدد مانگو، چار یہ۔ اور پانچ کام روکے ہیں، ایک عقیدے کے بارے میں، اور ایک جو ہے نا چار عمل کے بارے میں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کافر تم نہ بننا۔ پہلے مولوی کافر بنتا ہے، پھر مقتدی، پہلے پیر بنتا ہے، پھر مرید، پہلے لیڈر بنتا ہے، پھر عوام، پہلے سردار بنتا ہے، پھر رعایا، وہ ان کو لگاتے ہیں۔ یہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، 4,500 نبیوں والی قوم، نبی زادوں، صاحبزادہ، خانزادہ، شاہزادہ، یہ سارے پیچھے ہیں۔ نبی زادوں، اگر تم نے میری اس کتاب کے مطابق، اس کے ساری آیات کے مطابق تم نے تسلیم نہ کیا اور کسی آیت کا انکار کیا، سب سے پہلے کافر تم ہو گے۔ 4,500 نبی تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ خرید کرو میری آیتوں کے بدلے میں، یہ عمل ہے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی رقم۔ یہ کیا ہے؟ خرید کرنا تھوڑی رقم۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے منہ موڑ کر، اس کے خلاف عقیدہ رکھ کر دنیاوی مفاد حاصل کرنا، پوری دنیا میں مل جائے تب بھی ثمن قلیل ہے۔ ایک آیت کے مقابلے میں پوری دنیا تمہیں مل جائے تب بھی ثمن قلیل ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ثمن کثیر، زیادہ پیسے ملے تو کر لینا، تھوڑے ملے تو نہیں، نہیں، جتنی تم لوگے یہ ثمن قلیل ہے۔ یعنی قرآن کے خلاف عقیدے رکھ کر مفاد حاصل کرنا اشترا بآیات اللہ ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ایک دوسرے میں گڈ مڈ مت کرو، رلاؤ ملاؤ نہیں۔ حق قرآن اور باطل قرآن کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی روایت حدیث نہیں ہوتی، وہ روایت ہوتی ہے یا وہ راوی جان بوجھ کر کرتے ہیں یا بھول کر کرتے ہیں غیر شعوری طور پر۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ۔ جہاں قرآن کے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ لوگ اپنا رہے ہوں، وہاں اہل علم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس عقیدے کو ظاہر کرے، بس اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے ظاہر نہ کیا تو کتمان حق ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ میں اپنے زبان معنی کرے سا، اچھا حمزہ للتوبیخ، اچھا تو کوئی شرم حیا نہیں آندی چخے بغیر تو۔ اتامرون الناس، لوگوں کو آ دے حکم دے دے نیکی دا، لوگوں کو آکھ دے قرآن منو حدیث منو، جلے قرآن تو کو دسایا ونجے اپنے آپ کو بھولوے دے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تساں شبینہ تے والا زور لائی کھڑے وے، شبینے تے نہیں رات پڑھتے کھڑے وے، تلاوتاں تے زور لائی کھڑے وے، تے تساں تو شرم نہیں آتی؟ تو آکو جلے آکھو بے قرآن دی گال منو تو آکو حیا نہیں آتا، اپنے آپ کو بھول وے دے۔
اتامرون الناس، کیا لوگوں کو حکم کرتے ہو بالبر، نیکی کا، کہ قرآن حدیث کو مانو، وتنسون انفسکم، جب تمہیں قرآن کی آیت پیش کی جائے تم اسے بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تلاوتیں تمہاری بہت زیادہ ہیں، بھائی حسن محفل قرات ہے تو فلاں ہے فلاں ہے، یہ کہاں ہے محفل قرات؟ یہ پیغمبر اسلام نے یعلمون الکتاب، بس کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مومنوں کو فرمایا یہ 5 کام کرنے کے، 5 کام چھوڑنے کے، یہ بہت بڑے بھاری ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ڈٹ جانا اور نماز قائم کرنا، انہا، یہ سارے کے سارے بہت بھاری ہیں، الا للخاشعین، مگر ان پر نہیں ہے جو ڈرنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ ملنے والے اپنے رب سے اور اس کی طرف لوٹ کر انہوں نے جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، دوبارہ فرمایا اے بنی اسرائیل، ساری زبان زمانہ سمجھو، دوبارہ آ گیا اے بنی اسرائیل، ہوش کرو، تو سب تو فضیلت والے میں جو اساں یہ جڑا حکم دیتے نا آمنو بما انزلتو، یہ کو نہ مننا نہ تو کچھ چھوڑاؤں والا کوئی نہ ہو سی، تھوڑی ضمانت کوئی نہ کرسی، تھوڑی سفارش کوئی نہ کرسی، تھوڑی مددگار کوئی نہ ہو سی، یہ ڈراوا اللہ دوبارہ ہے۔ انی فضلتکم، میں نے فضیلت دی ہے جہان والوں پر، بنی اسرائیل کو کون سی فضیلت؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم میں نبی بھی ہیں اور بادشاہت بھی ہے، اس امت میں بادشاہت تو ہے، نبوت نہیں ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی، کوئی ضمانت نہیں کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کی جائے گی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ تم وہ مدد کیے جائیں گے۔ بس اب ذرا سمجھے، پھر ہم پیچھے آ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلے حصے میں توحید ہے، اور توحید کے اس بات کے لیے اس دلیل کو پیش کیا گیا جو لا ریب فیہ ہو، اور پھر توحید کے ماننے والوں کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا، اور نہ ماننے والے یا کافر ہیں یا منافق ہیں۔ پھر مسئلہ توحید کو پیش کیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر اس کہے کہ یہ قرآن سچا ہے، اس میں کسی قسم شک نہیں ہے، جو اس کو مانے گا جنتی ہے، جو نہیں مانے گا جہنمی ہے۔ اتنے دلائل ہوتے ہوئے کیسے تم کفر کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم سب اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، کفر کا اچھا قدیر اللہ ہے تو علیم بھی اللہ ہے، وہ بکل شیء علیم۔ دیکھو آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حوا اور یہ جو ہے نا فرشتے سارے کے سارے یہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے علم غیب کے، یہ عالم الغیب نہیں ہے تو اور کون عالم الغیب ہوگا؟ عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، بنی اسرائیلیو، کیونکہ روح سخن یہودی ہے نا، بنی اسرائیلیو یہ 5 کام کرو، 5 نہ کرو، اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تمہیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا، تمہاری ضمانت کوئی نہیں ہوگی، تمہارے اس میں کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہو گیا۔ فرعون کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ اصل میں پھر وہی بات ہے کہ اے آدن سانے ابے بہشتی، اس قصہ سنے نا، نہیں سنا میں سارے سنے، سارے سے سنی تھے قصہ ابے بہشتی دا مطلبی کسی سنے۔ دو چوراں دے پتر بیٹھے ہیں نا، تو ایک چور دے پتر آکے کوئی یار کوئی کمال تا نساں میں آنا ابے دا، وہ کہ ابا بہشتی جب ساندھ مار کے پھرانے گھر گئے نا خالی والا ہے، کہاں خالی اندر گئے بات خالی، کہا کیوں کہ جہنمی دمبا جاگدا کھڑا ہے، جہنمی دمبا جاگدا کھڑا ہے، کو کیڑا کہ وہ تہجد پردہ کھڑا ہے گھر والا، وہ جڑا تہجد پردہ کھڑا ہے وہ جہنمی دمبا ہے، جڑے چوری کرن گئے وہ ابے بہشتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تسا یاد ہے کہ یہ جڑے ہیں نا صحابہ کرام مہاجرین و انصار جنمی ہیں، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، تے سارے ون کے جنتی ہیں۔ اچھا کہ جنت حشر دیکھو،
یہ 10 خباستاں دا ذکر کیتے گئے نا، میں پہلے آسانی نال گھنا نا تے واتے کو تفصیل پڑھتے بس۔ پہلی خباست نجاتہم ان فرعون، اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھا پڑھ گا۔ توانے ورگیاں کو اللہ نے فرعون کا نجات دیتی ہے، تو توانے ورگیاں کی کیتا ہے بچے کو معبود بنا دیتا، والے چنگا نیام دیتے رہے۔ خباست دیکھو نا ورگیاں دی، نیکوں کو چھوڑ کی، کچھ نیک بھی ہے جنہاں سارے کو تو جنتی آدھے میں، انہوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا نجات دیتی ہے، تے انہوں کے کیتے بچے کو معبود بنا دیتے۔ انہوں واسطے توحید واسطے اتنی کافی ہے کہ اللہ نے سمندر کو پھاڑ کے رکھ دیتے، بالا پلا بڑھ گئے۔ انہوں کے کیتے لنو من لک حتی نر اللہ جارتن، موسیٰ نہ منے دے نہ منے دے، اللہ کو سامنے گنا نا سانا گال کرے وقت منے سو۔ ایک خباست ہے یہ جلدی ہے، اللہ نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیتے، تساں حتتن دے بجائے ہنتتن دا نعرہ لا دیتے۔ اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیتے، تساں گھٹیا چیز کو آلہ کو من سلوہ کو چھوڑ کی تے دال ساگ تے راضی تھی گئے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کو تورات جھائی کتاب دیتی ہے، تساں کفر بھی آیات اللہ کیتے، اللہ تمہاری قوم توبہ قبول کیتے، تساں انبیاء نہ لڑائی کیتی ہے۔ اللہ تو کو موت تو بعد اور جڑے 70 گئے ہیں بلا جیدہ کیتے تھے، تساں نقض عہد کیتے۔ اللہ توانے واسطے سایہ کیتے بادلاں دا تے تساں ہفتے دے معاملے جی زیادتی کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من تے سلوہ نازل کیتے، تساں گاں دی ذبح کرنے چ ہیلے بہانے بڑھائیں۔ اللہ نے چھپے پانی کو زہر کیتے، تساں زہر قتل کو چھپا دیتے۔ یہ تھوڑے ورگیاں دے خباستاں نہیں، یہ ورگیاں دے خباستاں ہیں نا، یہ تساں جدی ہیں سارے لوگ، یہ جڑے یہ ایک خباستاں کیتے نے، جنہاں بچے کو معبود بنائے وہ جنتی ہے، جنہاں اللہ کو آکے سامنے دیکھو وہ جنتی ہے، جنہاں حتتن دے بجائے ہنتتن آکے جنتی ہے، جتنا گھٹیا چیز کا مقابلہ کیتے جنتی ہے، جنہاں اللہ دی آیتاں دا انکار کیتے وہ جنتی ہے، جنہاں انبیاء نہ لڑائی کیتے وہ جنتی ہے، جنہاں نقض عہد کیتے جنتی ہے، جتنا ہفتے دے معاملے ہیلے بہانے کیتے نے وہ جنتی ہے، جتنا گاں دے ذبح کرانے چ انہوں نے ہیلے تے بہانے کیتے نے جنتی ہے، تو جہاں قتل کو لکائے ہوئے جنتی میں، تو یہ جڑے جان و مال دی قربانی لے کے سارے آئے کھڑے ہیں، یہ مہاجرین یہ جنمی ہے، یہ وہ گال ہے، یہ تھوڑے ابے بہشتی ہیں، ابے بہشتی والی گال ہے، یہ جنمی۔ اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پہلا انعام، اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب نجات دی ہے ہم نے تم سے، من آل فرعون، فرعون سے، فرعون کی جماعت سے۔ دیکھو آل فرعون، اغرقنا آل فرعون، یہ فرعون دے اودے ایک دھی تے ڈوترے تے ایک داماد، بس یہ آل ہے، یہ غرق تھے کہ پوری جماعت غرق تھی ہے۔ اس زمانے اغرقنا آل فرعون، اغرقنا جماعت فرعون، جیسے فرعون ہی شامل ہے۔ آل فرعون دے وچوں نبی پاک دی جماعت مراد ہے، یہ چند رشتہ دار مراد نہیں، آل نبی یہ سارے جہر۔ اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، جب نجات دیا ہم نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، برا عذاب چکاتے تھے تمہیں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کا حیات چھین لیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ طالب علموں کی چائے شریف لا چکی ہے، اور چائے شریف کو قرآن پر توفیق نہیں ہوتی، میں پورا تھوڑا کر کے نا، اگر وہ ٹھڈی شریف تھی وجہ تو گرم شریف کرنی میں صحیح کیا یہ اتنے ہی تھوڑے جہاں کہہ دیں سارے کو نہیں گنا اگو تو ذرا جلدی آسو انشاءاللہ۔ بات سمجھے کہ یذبحون ابناکم،
ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یستاجون کا دو معنی ہوتے ہیں، زندہ چھوڑتے تھے ان کی عورتوں کو، یہ معنی بھی ہے. اس کا معنی گیا مادہ حج، مادہ حیات. اور یستحیون نساءکم، حیا کو چھین لیتے تھے سلب ماخذ کے لیے. اس کو جو ہے نا مادہ حیا سے ہے، اور بناتکم کا لفظ نہیں ہے، نساء کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے عورتوں کا حیا چھین لیتے تھے، بے حیا بناتے تھے، اور بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. یہ مادہ حج سے نہ بنایا جائے، مادہ حیا سے بنایا جائے. حیا چھین لیتے تھے. شکوت الی زید فاشکیتہ، زید نے میری طرف شکایت کیا ہے، میں نے اس کی شکایت کو دور کیا ہے. یستحیون، حیا کا دور کرنا، حیا کو چھین لینا، یہ دونوں ہیں. یہاں ایک بہت بڑی مشہور باتیں ہیں کہ فرعون کو کسی راملی نے رمل کیا، کسی افغانی ستاروں والے نے حساب کیا، اور اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ جو ہے تیری حکومت کو، تخت کو الٹ دے گا. تو فرعون نے یہ کہا چلو ہم اس کا علاج یوں کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو قتل کرو اور عورتوں کو کچھ رکھو. یہ راملی نے رمل مارا، اور یہ بات انہوں نے کہی. فرعون اس لیے بچوں کو قتل کرتا تھا. یہ بائبل کی باتیں ہیں، قرآن کی نہیں ہیں، حدیث کی بھی نہیں ہے. بائبل یہ کہتا ہے کہ بھائی راملی یہ رمل مارتا ہے کہ فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں تخت الٹ دے گا. جب وہ بچہ پیدا ہو کر آ گیا، بنی اسرائیل کے ساتھ پیچھے لگ گئی، اب کیوں قتل کرتا ہے؟ اس بچے کیوں نہیں کرتا قتل؟ راملی کو یہ پتہ چل گیا کہ بچہ پیدا ہوگا وہ تخت الٹ دے گا، اس بچے تک کیوں نہیں پہنچتے کہ فلاں گھر پیدا ہوگا؟ یہ اصل بات نہیں تھی، اصل یہ حقیقت نہیں تھی. اب سورہ قصص نکالیں، قصص کی ابتدا 20واں پارہ قصص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں کتابوں کی جو کھول کر مسئلہ بیان کرتی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم پڑھتے ہیں آپ پر خبر موسیٰ کی اور فرعون کی، بالحق، سچائی کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھے. ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، زمین کی سپر طاقت بن گیا تھا، بڑا دہشت گرد ہو گیا تھا. وجعل اہلہا شیعا، اس نے زمین میں ایک آرڈر جاری کیا کہ حزب حزب اختلاف اور حزب اقتدار بنائی جائے. اس نے دو گروہ گئے. یہ حزب اقتدار والے کے جو کام بھی حکومت کرے ہاں بھائی ٹھیک ہے، حزب اختلاف والی کو جو کام وہ کرے اس کی غلط، ٹھیک ہے، یہ آپس میں لڑیں. اب حزب اقتدار والوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف حکومت پر نہ آ جائے، تو حکومت پر آنے کے لیے دو صورتیں ہیں. یا تو جمہوریت کے ذریعے آئے گا، جمہوریت کے ان کے ووٹ زیادہ ہو جائیں، اکثریت ہو جائے. پر ان کا علاج ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، 1 سال اور 1 سال نہیں کریں گے، ان کی تعداد کم ہو جائے گی بس. اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ ان میں مجاہد پیدا ہوں، لڑاکے پیدا ہوں اور زبردستی حکومت چھین لیں. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم عورتوں کو بے حیا بنا دیتے ہیں، کہاں اس کے بچے نیک پیدا ہوں گے. بس یہ دو کام کریں. یہ جو موجودہ جمہوریت ہے یہ سب فرعونی فرعون ہے. یہ اس کا بانی فرعون ہے، اور یہ روس، امریکہ، یہ برطانیہ سے اور مغرب سے آئی ہے، مصر سے آئی ہے، اور یہ جو ہے نا مکہ مدینہ سے نہیں آئی.
اس لیے اس کا ووٹ دینا جو ہے کوئی شریعت کوئی نہیں ہے، ثواب نہیں ہے۔ اور ووٹ پر کہ گھر بنا دو، دکان لگا دو، تم ووٹ دیں گے، یہ سب رشوت ہے اور سب حرام ہے۔ بجال اعلیٰ شیعہ، اس نے زمین میں گروہ بنا دیے، یستضعف طائفۃ منہم، یستضعف، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو، حزب اختلاف کو، منہم یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، ان عورتوں کا حیا چھین لیتا، انہ کان من المفسدین، بڑا بہت بڑا دہشت گرد تھا۔ ونرید ان نمن، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، بنائیں ان کو امام اور بنائیں ان کو وارث، طاقت دیں ان کے لیے زمین میں، دکھائیں فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکر کو، منہم ما کانوا یحذرون، کہ حزب اختلاف کہیں اوپر نہ آ جائے، ہم اس کو وہ دکھانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے فرعون نے قتل کرنا شروع کیا۔ پھر کچھ عرصہ ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، قال الملأ، آگے آتے ہیں، ٹائم ختم ہے، میں ویسے بتا دوں کہ انہوں نے کہا اتذر موسیٰ، موسیٰ کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو وجازرک وآلہتک، تجھے چھوڑا ہوا ہے، تیرے الہوں کو نہیں مانتا۔ تو نے کہا چلو ہم پھر قتل کرنا شروع ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ، پھر بنی اسرائیلی قارون جیسے لوگ، یہ فرعون کا ساتھ دینے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، سورۃ حامی مومن ہے، جو مومن کے بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام رہا، ہمارا قانون پورا جاری رہا۔ تو یہ ایک تاریخی واقعات ہے، اور یہاں فرمایا یہ تمہارے آباء و اجداد تھے جن پر اللہ نے انعام اتنا کیا، اتنی انہیں سزا دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ جب وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر بچے دے پیچھے لگ گئے۔ یہ تو نے بل کیا بس۔ چلو چار ٹھنڈی تھی، مجھے ناراض تھی اس وقت۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟